آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیزو، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین، مخلصین، متقین کا ذکر فرمایا تھا. اب ان الذین کفروا سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر یعنی آیت نمبر 20 تک کفار کا اور منافقین کا تذکرہ ہے. تو گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ ابتدائی 5 آیات کے اندر اتقیاء کی جماعت کا ذکر تھا. ان الذین کفروا سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اشقیاء کی جماعت کا ذکر ہے. 5 آیات میں اتقیاء کا، متقیوں کی جماعت، متقی جو ہوتے ہیں ان کی جماعت کو اتقیاء کی جماعت کہا جاتا ہے. اتقیاء جمع کا صیغہ ہے. اور اشقیاء، شقی، بدبخت، اس کی جمع شقیون کی جمع اشقیاء. تو 5 آیات کے اندر سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اتقیاء کا ذکر تھا اور ان الذین کفروا سے اب اشقیاء کا ذکر ہے. اور اشقیاء میں کل 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت کفار کی ہے اور دوسری جماعت منافقین کی ہے. کفار کا تذکرہ کل 2 آیات کے اندر ہے اور منافقین کا تذکرہ کل 13 آیات کے اندر ہے. اس طرح 15 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی جماعت جس کو کافر کہا جاتا ہے، کفر کا لغوی معنی میں نے آپ کو یاد کرایا تھا. اس کا لغوی معنی چھپنے کے ہیں، چھپانے کے ہیں. چھپانے کو مطلقاً، اسی لیے نعمت کی ناشکری کو بھی کفران نعمت کہتے ہیں. اس میں بھی محسن کے احسان کو چھپانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے. اور اصطلاح شریعت کے اندر کفر اس کو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان میں سب کا انکار یا کسی ایک بات کا انکار کفر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، خبر رسول کی تصدیق نہ کرنا یا خبر رسول کی تکذیب کرنا اس کا نام کفر ہے. خبر رسول کی تصدیق نہ کرنا یا خبر رسول کی تکذیب کرنا اس کا نام کفر ہے. ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر جو کچھ لے کر آئے ان میں سب کا انکار
یا ان میں سے کسی ایک کا انکار، اس کا نام کیا ہے؟ کفر ہے۔ ان سب کی تصدیق نہ کرنا یا ان میں سے کسی ایک بات کی تصدیق نہ کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ کفر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اور نبی کی خبر کو نہ ماننا، اس کی تصدیق نہ کرنا کفر کہلاتا ہے۔ یہ ہے کفر۔ کفر کی 5 قسمیں میں نے آپ کو یاد کرا دی تھی جو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ آتی رہیں گی۔ کفر تکذیب ہے، کفر استکبار ہے، کفر اعراض ہے، اور کفر ارتیاب ہے، اور کفر نفاق ہے۔ کفر تکذیب کا معنی یہ ہے کہ رسول کی تکذیب کرنا، یہ کفر ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، نبی کو کہا۔ تو نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اللہ نے کہا وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، منکروں نے۔ تو ان کو منکر اور کافر اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کری، رسول کو جھٹلایا۔ تو یہ کفر تکذیب ہے، جھٹلا کر کافر بننا۔ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، سب بیکار ہے، دھوکہ ہے سارا، اس قسم کی باتیں کرنا یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ کفر استکبار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر استکبار کا مطلب ہے ازراہ کبر۔ ازراہ کبر، حق کو نہ ماننا، نبی کی بات کو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ تو ابلیس کافر ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ اس کے کفر کی وجہ اور علت کیا بنی؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ انکار کیا اور ابا واستکبر، ابا کے معنی انکار کرنے کے، نہیں سجدہ کرتا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اور تکبر کیا کیا اس نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں نے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ آگ کے اندر بلندی پائی جاتی ہے۔ زمین پر آپ ماچس لگا کر کاغذ کو آگ لگائیں تو زمین پر آگ لگائی آپ نے، لیکن اس کے شعلے کہاں جاتے ہیں؟ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ آگ زمین پہ لگی لیکن بلند کہاں ہو رہی ہے؟ آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ اور مٹی آپ ہاتھ میں لے کھا کر اس کو چھوڑ دیں، کہاں جائے گی؟ پیچھے جائے گی۔ زمین میں پستی ہے اور آگ میں بلندی پائی جاتی ہے، علم ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر زمین پہ لگاؤ اوپر بھاگتی ہے، مٹی کو اوپر سے اٹھا کر پھینکو زمین کے اوپر چلی جاتی ہے، اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے۔ تو اللہ نے انسان کو، آدم کو کس سے بنایا؟ آگ سے یا مٹی سے؟ ہم ناری ہیں یا خاکی ہیں؟ جی ہاں، ہم ناری نہیں ہیں، ہم خاکی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت انسان سے تواضع کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ خاکی ہیں، خاک سے پیدا ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو مٹی سے، اور نبیوں کے سب اصل کو، تمام انسانوں کے سب اصل کو بھی اللہ نے، یعنی آدم کی جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں حد درجے تواضع پائی جاتی ہے۔ جو خاک سے بنا ہے اس کے اندر تکبر، اس کو زیبا نہیں ہے، اس کے اندر تو عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو ہر ایک آدمی روند رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکاری ہوا اور اس نے تکبر کیا تو یہ کافر ہو گیا۔ یہ کفر استکبار ہے، کفر استکبار ہے۔ تیسری قسم ہے کفر کی، کفر اعراض۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، جس بات سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں،
والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، عما انذروا، جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا، معرضون، اعراض کرتے ہیں، بے دہانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ یہ بھی ذکر فرمائی کہ دھیان نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، اعراض کرنا، یہ بھی کفر کا سبب ہے، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کی طرف بے دہانی، نبی کی بات کو نہیں سن رہے، کوئی توجہ نہیں کر رہے، اس سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعراض کرنا بھی کفر کی علامت ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ علم سے جو محروم ہیں، اس کی وجہ بھی اعراض ہی بنائے۔ علماء تو بہت ہیں، کمی نہیں ہے، مشائخ کی کمی نہیں ہے، بزرگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پبلک کہتی ہے ضرورت ہی نہیں ہے، بے دہانی اعراض کرتے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ دنیا کے اندر جہالت عالمگیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کفر بھی اسی وجہ سے ترقی کر گیا، اور نبی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب تک بات کو نہیں سنے گا آدمی، اس وقت تک دل پر اثر نہیں ہوتا۔ تو تیسری قسم کفر اعراض آ گئی تھی، اور چوتھی قسم تھی کفر کی کفر ارتیاب، تردد، شک میں پڑے رہنا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، پتہ نہیں صحیح، جو منافقین کا حال ہے، تردد، شک۔ منافقین کی دو قسمیں ابھی ذکر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کفر تردد، ارتیاب، تردد میں پڑے رہنا، انہم کانوا فی شک مریب وقد کفروا بہ، اس کی علت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی کہ یہ کافر ہوئے کیوں؟ انہم کانوا فی شک مریب، یہ شک اور تردد میں ہی پڑے رہے، اور شک اور تردد آدمی کو قدم اٹھانے نہیں دیتا، فیصلہ کرنے نہیں دیتا، تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شک اور تردد آدمی کو فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کسی بھی کام میں آپ کو شک ہو، بیٹی کا رشتہ آ جائے کہیں سے، پھر آپ کو تردد اور شک ہونے لگے، یار ہاں کروں یا نہ کروں، ہاں کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں یار لوگ ٹھیک ہیں، خاندان ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تردد آدمی کو ہاں کرنے سے، کیا فیصلہ کرنے سے روک رہا ہوتا ہے، آدمی رک جاتا ہے فیصلہ کرنے سے۔ تو تردد اور شک آدمی کو فیصلہ کرنے سے، قوت فیصلہ اس آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی جس کے اندر تردد اور شک آ جائے۔ پتہ نہیں نفع ہوگا، پتہ نہیں نقصان ہوگا، پتہ نہیں صحیح چیز ہے، خریدوں یا نہ خریدوں، لے لوں یا نہ لے لوں، پتہ نہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، پتہ نہیں فراڈ تو نہیں کر رہا، یہ چیزیں آدمی کو فیصلہ کرنے سے مانع ہوتی ہیں، فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہیں، آدمی اس چیز میں شک میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو چوتھی قسم یہ ہے کفر کی، ارتیاب، آدمی شک۔ اس لیے پورے شرح صدر کے ساتھ آدمی کو حق کے پیچھے لگنا چاہیے، بالکل اس میں ہماری کامیابی ہے، یقینی بات ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کر لیا تو وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی، ہوگی نہ ہو گئی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس بات میں شک کیا کہ میرے ساتھ اللہ ہیں کہ نہیں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے کہ نہیں، تو اس نے یقیناً اللہ کے ساتھ بدظنی، سوء ظن کا معاملہ کیا، مولانا کے نزدیک یہ چیز حرام تھی۔ اللہ کی مدد ہو گئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ بس تم نے گھر سے قدم باہر نکالا، تمہارے گھر اہل و عیال کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے متعین ہو گئے، بالکل یقینی بات، پکی بات، ہوں گے نا، ہو گئے۔ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلا اور اپنے گھر سے اس نے یہ نیت اور قصد و ارادہ کیا کہ میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، اس کا شمار، اس کا گھر سے نکلنا اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، بالکل ہو گیا کہ یہ خدا کے راستے کا مہمان ہے۔ من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، جو آدمی اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا کہ میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ فی سبیل اللہ میں ہے، خدا کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس سفر سے واپس اپنے گھر کو لوٹے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس وقت میں آپ تمام حاضرین حاضرات یہاں پر جو آئے بیٹھے ہیں، سب اس وقت میں آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں کروڑوں عمل کے برابر ہے۔
طلب علم کے لیے گھر سے قدم نکالا فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ آدمی اللہ کے راستے میں شمار کر لیا گیا، وہ اللہ کے راستے میں ہے، بالکل پکی بات ہے۔ تو ارتیاب، کفر ارتیاب یہ ہے کہ انسان تردد اور شک میں رہے۔ تو ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جو شک اور شبہات میں، شکوک میں ہی پڑا رہا، اور اس وقت کے اندر بھی بہت سارے لوگ اہل حق کے بارے کے اندر شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اور شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ یقینی طور پر جانب ایک کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، ایک طرف کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، مذبذب ہیں۔ تو یہ بھی بڑا خطرناک ایک کفر کی قسم ہے۔ پانچویں قسم کفر کی کفر نفاق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت سے اسی کفر کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ جو کفر کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں کے اندر سے یہ 5ویں قسم کفر نفاق، اس کا تذکرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ سے شروع ہے۔ یہ منافقین کا کفر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان 13 آیات میں اللہ ان کے رازوں کو اور ان کی قلی کو اللہ پاک کھولیں گے کہ یہ کیسے کافر ہیں، ان کے کفر کی وجہ کیا ہے، یہ کیسے کافر ہیں۔ یہ منافق لوگ، ان کے کفر کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں دیکھیں، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے کل 2 باتیں ذکر فرما دی۔ ایک بات اس کے اندر ہے تسلی برائے خاتم الانبیاء کا بیان، تسلی برائے خاتم الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا ہے، لہذا آپ تسلی رکھیں اس بات کی کہ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ کفر پر مریں گے، ان کا کفر پر مرنا ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس میں آپ اپنے طور پر تسلی رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر تسلی اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس آیت کے انداز بیان سے حضور کے لیے تسلی کا سما ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات اس آیت پاک کے اندر ذکر کی گئی لا یؤمنون کے ذریعے سے، وہ ہے اطلاع خداوندی۔ اللہ پاک اطلاع دے رہے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو چکا ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون کے لفظ کے اندر اطلاع خداوندی کا بیان ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ میں جیسے آپ سے کہوں کہ زید اس مجلس میں نہیں آئے گا، تو آپ اس بات کو کیا کہیں گے؟ مولانا کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ اطلاع دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ایک اطلاع دے رہے ہیں، اطلاع دی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جا رہی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آیت پاک کے انداز بیان سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے اور نہ ڈرانے کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ حضور کو ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کیا دیا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے انداز بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو ڈرانے یا نہ ڈرانے کے باب میں اختیار مل رہا ہے،
کہ آپ کی مرضی ہے تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا کہ نبی کو تبلیغ کے بارے میں اختیار دیا جا رہا ہے، دعوت کے بارے میں اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دیں یا نہ دیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اس باب کے اندر، اس بارے کے اندر، نبی اس امر کے اندر مامور ہوتا ہے، اس کے اوپر تبلیغ کا کرنا ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ نبی اس بارے کے اندر مختار نہیں ہے، نبی کو اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، دعوت دیں کہ نہ دیں۔ اہل ضلال کو، اہل بدعات کو اس قسم کی آیات سے یہ عقیدے کے بارے میں دھوکہ لگا ہے کہ وہ نبی کو مختار کل کہنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی اللہ پاک نے فرمایا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، تو نبی مختار کل ہے۔ نبی کیا ہے؟ نبی کو اختیار ہے۔ حالانکہ نبی اس بارے کے اندر مامور ہے، اس امر پر نبی مامور ہے کہ اس نے تبلیغ کرنی ہی ہے، نبی اس امر پر مامور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی اس بارے میں مختار نہیں ہے، لیکن آیت کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو ایک جواب تو اس کا یہی ہے کہ نبی اس بارے میں مختار نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ نبی کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر، اے رسول تبلیغ کر، بلغ پہنچا، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اترا ہے اس کی تبلیغ کر، یہ تیرے ذمے ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ امر آیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو نبی اس بارے کے اندر مامور ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والسلام اس بارے کے اندر اللہ کی طرف سے پابند ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں تبلیغ کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اس بارے میں نبی بامختار نہیں ہے، اس بارے میں نبی بامختار نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت اس پر وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو مخلوق تک نہیں پہنچایا، جو آپ پر وحی کی گئی آپ نے اگر اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا۔ دیکھیے جی وضاحت کے ساتھ چھٹے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اس بارے میں بامختار نہیں ہے، نبی ہر حال میں پابند ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے۔ لیکن آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پاک میں اختیار دینا مراد نہیں ہے، حضور کو اختیار دینا مراد، بلکہ یہاں پر کفار کی حالت ابتر کا بیان کرنا مقصود ہے کہ اے پیارے پیغمبر یہ اس حال تک پہنچ چکے ہیں، ان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ آپ اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اختیار دینا مراد اس آیت پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کے باب میں اختیار دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کفار کی حالت ابتر کو، ان کی بالکل پستی والی حالت کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ اے پیغمبر ان کا حال یہاں تک خستہ ہو چکا ہے اور یہاں تک گمراہی کے اندر جا چکے ہیں کہ اب آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ بات ماننے والے، جیسا کہ کوئی باپ اپنے بچے سے بالکل نا امید ہو چلا ہو، سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہو، کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہو اور وہ بات ماننے کو تیار نہ ہو، پھر تیسرا کوئی آ کر اس کے بیٹے کو باپ کے سامنے سمجھائے یا استاد کے سامنے اس کے شاگرد کو کوئی دوسرا استاد سمجھائے، تو وہ استاد ازراہ ناراضگی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میاں اس کو تم جتنا بھی کہہ لو یہ ماننے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو کہنے کا، اتنا خبیث ہو چکا ہے، یہ اتنا نکما ہو چکا ہے، اس نے کسی کی نہیں سننی، اس نے کہ بالکل بات کو نہیں مانے گا، اس نے کسی قیمت پر بات کو قبول نہیں کرنا۔ تو اس کی اس حالت ابتر کو بیان کرنا مقصود ہے کہ نافرمانی کی حالت اس کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی آ کر اس کو سمجھائے یہ بات کو قطعاً تسلیم اور قبول
تو یہ ہے ان الذین کفروا، دیکھیے اب قرآن میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ترجمہ بھی دیکھتے رہیں، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کا نتیجہ کیوں ایسا ہوا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا ان کے حق میں، اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرما دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت دنیاویہ اور حالت اخروی بیان فرما دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ یہ تو دنیاوی سزا کا بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ناراض ہونے کے بعد اللہ نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور اس کو، تو یہاں تک سزائے دنیاویہ کا بیان ہے، دنیا کی سزا کا بیان ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے کہ اب ان کے اوپر ہدایت اثر، ان کے اوپر حق اثر نہیں کرے گا، پرتاثیر باتیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی، ایمان کے بول ان کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر سیاہ کر دیا ہے۔ اب یہ سزا ان کو دنیا میں ملی ہے، اور آخرت کی سزا وہ کس نے ذکر کر دی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس ٹکڑے کے اندر کس سزا کا ذکر ہے؟ سزائے اخروی کا، آخرت کی سزا کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کل دو سزاؤں کا ذکر فرما دیا، دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا۔ دیکھو میرے دوستو بھائی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کفار کے لیے دو سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ اس آیت پاک سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ نافرمانیوں کے اندر یہ نحوست موجود ہے کہ اگر انسان نافرمانی والے راستے کو نہ چھوڑے، خبردار، نافرمانی کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر انسان نافرمانی والے راستے کو نہ چھوڑے اور مسلسل اس کے اوپر ہٹ درم اور ضدی بن کر چلتا رہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر سلب توفیق فرما لیتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہدایت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ یہ پہلی سزا اللہ دیتے ہیں نافرمانوں کو۔ نافرمانوں، نافرمانی سے باز آ جاؤ، خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ اس نافرمانی پر آخرت میں سزا تو اپنی جگہ جو ہے، لیکن اس نافرمانی کا ایک سزا دنیا میں یہ بھی مل سکتی ہے کہ تمہیں خدا موت تک کے لیے سلب توفیق سے محروم کر دے گا۔ اگر تم نمازیں چھوڑنے کی عادت سے باز نہ آئے، اگر تم روزے چھوڑنے کی عادت سے باز نہ آئے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے باز نہ آئے، تو اس کا ایک سزا تمہیں دنیا میں یہ مل سکتی ہے اللہ کی ناراضگی سے، کہ اللہ ناراض ہو کر تمہیں اس کی دنیا میں ایک سزا یہ دے گا کہ خدا تمہیں نیکی کے کاموں سے توفیق کو اللہ تعالیٰ تمہارے سے چھین کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں محروم کر دے گا۔ اور یہ دنیا کی سزا بڑی خطرناک سزا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انسان کے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس کو قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں بسبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں بدعمالیاں کی ہیں۔ ان بدعمالیوں کی سزا پر اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، اور اب ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، آلودہ ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، تو یہ بھٹکتے پھرتے رہیں گے۔ تو دیکھو ایک سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانی پر یہ دی ہے
اس لیے میرے دوستو ہمیں قرآن پاک کے اس پیغام کو سمجھنا ہے، اور اس قرآن پاک کے پیغام سے ہم نے عبرت لینا ہے کہ قرآن کافروں کے حق میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب انہوں نے مسلسل ہٹ درمی کری، مسلسل اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا، مسلسل دشمنی پر اڑے رہے، مسلسل خدا کی دشمنی کے اوپر جتے رہے، تو اللہ نے ناراض ہو کر ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے لٹکا دیے۔ تو پردے لٹکانا، دل کو مہر زدہ کرنا، کانوں پر مہر لگانا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی بھی راستہ ان کو سمجھانے کا باقی نہیں ہے۔ کان ان کے ویسے تو سن رہے ہیں، لیکن حق بات ان کے کان کے اندر داخل نہیں ہوگی، یعنی کوئی بات بھی ان کے کان میں جا کر آسان انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کانوں پر مہر لگا دینا۔ دل پر مہر لگا دی، کیا مطلب؟ دل پہ مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ اب اس دل کے اندر کسی بھی نیکی کی توفیق اس دل کے اندر نہیں اتر سکتی۔ اچھا، کانوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں تو کہا کہ ہم نے مہر لگا دی، اور آنکھوں کے بارے میں کہا ہم نے پردہ لٹکا دیا، آگے پردہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان انسان کے ہر جہت سے آنے والی آواز کو سن لیتے ہیں، ادھر سے بات ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے ہر جہت سے سن لیتے ہیں۔ اور دل ہر طرح کے چاروں طرف کے خیالات، ہر جہت سے آنے والے خیالات دل کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس پر مہر لگا کر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہر جہت سے اللہ نے ان کو مہر لگا کر ان سے اللہ تعالیٰ نے سلب توفیق کر لی ہے، توفیق کو چھین لیا ہے، لہذا اب کسی بھی جہت سے آنے والی حق بات ان کے کان میں نہیں داخل کی۔ اور جہاں تک آنکھ کا تعلق ہے تو آنکھ انسان کی ہر جہت کو نہیں دیکھتی، بلکہ ایک جہت کو دیکھتی۔ اگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو یہ پچھلی جہت سے چھپی ہوئی، تو انسان کی آنکھیں ایک جہت کو دیکھتی ہیں، اور کان ہر آنے والی جہت سے بات کو، آواز کو سن لیتا ہے۔ دل میں خیالات ہر جہت سے پیدا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو وہاں مہر لگا دی۔ اور مہر لگانا ای معنی بھی ہے، جو بعض مفسرین نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ جب انسان خط لکھتا ہے اور خط کو لکھ کر بند کرتا ہے تو اس کے بعد آخر میں اس پر کیا لگاتے ہیں؟ مہر۔ مہر لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل، سمجھ میں آ رہی؟ مہر لگانے کا معنی باہر سے کوئی چیز اب اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں کو مہر لگا دی ہے، یعنی اب باہر سے کوئی بھی توفیق کی بات اور نیکی کی بات اور ہدایت کی بات ان کے دل میں کہیں سے داخل نہیں۔ نہ نبی ان کے دل میں ایمان اتار سکتا ہے، نہ ولی ان کے دل کے اندر ایمان اتار سکتا ہے، نہ عالم ان کو تقریر کر کر سمجھا سکتا ہے، نہ استاد ان کو سیدھا راہ دکھا سکتا ہے، نہ اس کا باپ اس کو سمجھا سکتا ہے، نہ اس کی ماں اس کو سمجھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مہر لگا دی ہے جناب، اور مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اب باہر سے آنے کے لیے سارے راستے اندر داخل ہونے کے بند کر دیے گئے، کہ جب کسی خط پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اب کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل کرنے کی سرکاری طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ مہر لگا دی، سرکار کی مہر لگ گئی۔ اب سرکار کی مہر لگنے کے بعد یہ سیل ہو چکی ہے، اس لیے اب باہر کی کوئی چیز بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کوئی بھی باہر کی چیز کو داخل کرنا ہوگا تو مہر کو توڑنا پڑے گا، مہر کو۔ اور کون ایسا عالم ہے دنیا میں، کون سا ایسا مفسر اور محدث ہے، اور دنیا میں کون سے ایسے صحابی اور ایسی صحابیاں ہیں، اور کون سا ایسا واعظ اور مبلغ ہے، اور کون سا ایسا مجاہد اور داعی ہے، اور کون سے ایسے پیغمبر دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی مہر کو توڑ کر کسی کے دل میں ہدایت کو داخل کر سکتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب چچا نے کلمہ نہ پڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کان میں جا کر کہتے رہے، اے چچا جان آپ میرے کان کے اندر، کان قریب لے گئے، چچا میرے کان کے اندر آپ کلمہ پڑھ دیں، قیامت کے دن آپ کا بھتیجا آپ کے ایمان پر گواہی دے گا۔ لیکن اس ابو طالب نے ایمان کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین حالت کے اندر وہاں سے اٹھے تو جبرائیل علیہ السلام تسلی کے لیے آیت لے کر آ گئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت دے دیں. ایسا نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کرے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے. ہدایت کس کو دینی اس کے علم کے اندر ہے. اس کا علم ہے اور اس کا علم وسعت والا، کمال والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت یافتہ بنانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کافروں کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی مہر لگ گئی، اس لیے اب اس مہر کو توڑ کر کوئی ہدایت کو داخل نہیں کر سکتا. باہر سے آنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں میرے دوست، باہر سے آنے والے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اس لیے یہ سزا ملی ہے کس پر؟ کافروں کو جو یہ سزا ملی کس پر ملی؟ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے ضد اور عناد کیا. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کافر کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کیا ہو گئے؟ داخل اسلام ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسے بہت سے کافروں کے ہم آپ کو نام گنوا دیتے ہیں جناب، کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت چلتی رہی. مکہ میں بھی بہت سے کافروں نے کلمہ پڑھا اور مدینہ منورہ کے اندر بھی بہت سے کافروں نے کلمہ پڑھا. اور قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے پیغمبر جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان. تو یہ تو اطلاع خداوندی ہے. تو یہاں پر تو بظاہراً اطلاع خداوندی کے خلاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کے اندر عام کافر مراد نہیں ہے. عام کافر اس سے بلکہ اس سے وہ خاص کفار مراد ہیں جن کے مقدر ہی کے اندر کفر پر مرنا لکھا ہوا تھا، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ. اس سے عام کفار مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ خاص کفار مراد ہیں کہ جن کے مقدر میں کفر ہی پر مرنا، ذلت ہی پہ مرنا لکھا ہوا تھا، اور اللہ کے علم ازلی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ کفر پر مریں گے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ بات ارشاد فرمائی. عام کافروں کے بارے کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے کافر مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی کیا ہوئے؟ داخل اسلام. سوال جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر میں نے آپ کو دو سوال دو جواب بتا دیے. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو تبلیغ کے اور دعوت کے باب میں کیا دیا جا رہا ہے؟ اختیار. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر اختیار دینا مراد نہیں، بلکہ کافروں کی حالت ابتر کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ ان کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ پیغمبر اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ کافر مومن نہیں ہوں گے، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت سے کافر مسلمان مدینہ میں بھی ہوئے اور مکہ میں بھی ہوئے. تو یہاں تو کہا گیا کہ کافروں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کافروں سے عام کافر مراد بلکہ وہ خاص کفار مراد ہیں کہ جن کے مقدر میں کفر ہی پہ مرنا اللہ کے علم ازلی میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ لوگ کس پر مریں گے. جیسا کہ ابو جہل، جیسا کہ ابو لہب، جیسا کہ عتبہ، جیسا کہ شیبہ، جیسا کہ ولید ابن مغیرہ، یہ اس قسم کے کفار ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ کفر پر مریں گے. اس لیے ان کے حق میں بتایا جا رہا کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں. اب یہاں پر تیسری بات ایک اور آ گئی. اللہ اکبر. ان الذین، دیکھو قرآن دیکھو جب سمجھ میں آئے گی یہ بات. ان الذین کفروا سواء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، علیہم ان پر، برابر ہے کن پر؟ ان پر. علیہم، علیہم سے مراد کون ہے؟
کافر ہیں. علیہم سے کون مراد ہے؟ علیہم ان پر برابر ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے اندر اس بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ناصح کی نصیحت ناصح کے لیے تو ہر حال میں مفید ہے، چاہے سامنے والے کو اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو. علیہم کی ضمیر بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نصیحت کرنے والا تو نا امید نہ ہونا کہ تو نے نصیحت کی، تو نے دعوت دی اور تیری دعوت کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ وہ تو بات کو نہیں مانتے، وہ تو بات کو قبول نہیں کرتے. فرمایا علیہم ان پر برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کے حق میں تو یہ بات برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. جہاں تک داعی کا تعلق ہے، مبلغ کا تعلق ہے، ناصح کا تعلق ہے، تو ناصح کے حق میں نصیحت ہر حال میں مفید ہے. اس کام کے کرنے کا اجر و ثواب تو اس کو ملے گا ہر حال میں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جیسا کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان کے اندر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے علاقے کے اپنے محلے کے مسلمانوں کو آواز بلند کے ساتھ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن اس کہنے کے باوجود بہت تھوڑا سا طبقہ آتا ہے، اکثر نہیں آتے. لیکن اس داعی کے اس بولوں پر اس داعی کو تو ہر حال میں اجر و ثواب، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے کو کہنے والے کو لازماً ہر حال میں فائدہ پہنچے گا. اس لیے یہاں پر اس بات کو بڑھا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ داعی کبھی بھی اس بات سے نا امید نہ ہو کہ لوگ میری بات نہیں مانتے. تبلیغ کرنے والا کبھی اس بات سے نا امید نہ ہو کہ میری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ بات کو نہیں مانتے. بابا اگر تمہاری بات کو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، بے شک اس کے حق کے اندر تو تمہاری تبلیغ بیکار ہے، لیکن تمہاری اپنے ذات کے اعتبار سے یہ تبلیغ کسی حال میں بھی بیکار، داعی کی دعوت کسی حال میں بیکار نہیں ہے. داعی کو تو ہر حال میں اس دعوت کا ثواب اور اجر اور فائدہ پہنچے گا. تو اس آیت پاک میں اللہ نے علیہم کی ضمیر بڑھا کر اس طرف اشارہ کر دیا. یہ اتنا بڑا نقطہ ہے جو صرف علیہم سے سمجھا گیا ہے. قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف میں ایک ایک نقطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علوم کو چھپا رکھا. تو اب دیکھیے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، علیہم برابر ہے ان پر، برابر ہے ان کافروں پہ. انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اے پیغمبر ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، لیکن تیرے حق کے اندر تو ہر حال میں دعوت مفید ہے. انذار ایک ہوتا ہے ابشار اور ایک ہوتا ہے انذار. انذار کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا. اور ابشار کا معنی خوشخبری دینا، خوشخبری سنانا. تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشیر. اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کافر لوگ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، بشیر اور نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور کوئی خوشخبری دینے والا ہمارے پاس ہے، اللہ تیری طرف سے نہیں آیا. جواب ملے گا جھوٹ کہتے ہو، بکواس کہتے ہو. فقد جاءکم بشیر ونذیر، ہر ایک کے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ایسا منظم کام بنایا کہ دنیا کی کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی اب تک نہیں آیا، مجھے خدا کا پیغام نہیں پہنچا. اللہ نے تبلیغ کے کام کو اتنا منظم کام بنایا، اتنا منظم کام ہے یہ. پوری دنیا کے اندر ایک انسان اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا. تو یہاں پر کہا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار یعنی ڈرانے کا کام دیا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا.
تو لغوی معنی کے اعتبار سے انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر انذار نام ہے اس ڈرانے کا جس کے اندر شفقت اور رحمت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ، ڈاکو ہمیں ڈراتا ہے پستول دکھا کے، چور ڈراتا ہے ہمارے کو پستول دکھا کے، بدماش اور گنڈا ڈراتا ہے ہمیں چاقو دکھا کر۔ تو اب ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے، تو کیا چور اور ڈاکو کو بھی ہم نذیر کہیں گے؟ جب تک ڈرانے کے اندر شفقت اور محبت پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ ڈرانا بدماشی تو کہلائے گا، لیکن انذار نہیں کہلائے گا۔ انذار تو اسی وقت بنے گا جب اس ڈرانے کے اندر شفقت اور محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نذیر کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے دل میں امتیوں کی شفقت اور محبت بھری ہوئی، اور ان کا ڈرانا بالکل ایسا ڈرانا ہوتا ہے جیسا کہ ایک باپ اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو بچھو سے ڈراتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو برائی کے انجام سے۔ تو باپ جو اپنے بچے کو ڈرا رہا ہے تو اس کے ڈرانے میں صرف دھمکانا ہے یا اس ڈرانے کے اندر شفقت پائی جاتی ہے؟ شفقت ہے اس کے اندر، محبت سے ڈرا رہا ہے، لیکن اس ڈرانے کے اندر مطلق دھمکانا نہیں ہے، بلکہ اس ڈرانے کے اندر شفقت پائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کی طرف انذار کی نسبت کر کر مبلغ و مصلح کو اس بات کا درس دیا ہے کہ تبلیغ کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک کے عذابات سے ڈرانے والے چاہیے کہ تیرے دل کے اندر خدا کی مخلوق کی شفقت اور محبت کی بھری ہو۔ ایسے ڈرانا نہ ڈرانا کہ جس سے لوگ سمجھیں کہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ ڈرانے کے اندر شفقت کا انداز ہونا چاہیے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے دلوں کے اندر امت کی کیا پائی جاتی تھی؟ شفقت پائی جاتی تھی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ رکوع نمبر 2 ہے اور یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہے۔ منافقین کی تاریخ کو معلوم کر لیں، اس کے بعد بقیہ تفصیل اس کی انشاءاللہ پورے طور کے اوپر، پورا رکوع تو آج نہیں ہو سکتا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ شروع کے اندر تفصیل کچھ زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر تھوڑا وقت لگے گا، بعد میں انشاءاللہ آگے پورا رکوع بھی گھنٹے میں انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا، اللہ نے چاہا۔ کفار کے بارے کے اندر آپ کے سامنے کچھ وضاحت آئی ہے، کفر کی اقسام آ گئی ہے، وہ جو قسم جہاں آتی رہے گی وہاں پر اس کے اوپر کلام ہوتا رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا منافق کا معنی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ یہاں چونکہ من تبعیض کے لیے ہے اس لیے ترجمے میں کچھ لوگ کا معنی کیا جا رہا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین یہ اللہ کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے، ان کے دعوے کی تردید بیان کی جا رہی ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ وما ہم بمؤمنین وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر مومن نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر؟ تو کہا یخادعون اللہ، یہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو
دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے. والذین آمنوا، اور ان سے جو ایمان لائے ہیں، یہ اللہ سے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرنا چاہ رہے ہیں. مومن نہیں ہیں لیکن زبان سے جھوٹی موٹی دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جناب ہم تو مومن ہیں. تو اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، یعنی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حال یہ ہے کہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور اس کا یہ شعور بھی نہیں رکھتے. کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. نبیوں کو اور ایمان والوں کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، تو یہ دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ایمان والے نہیں. حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا شعور بھی نہیں بچا. اتنے احمق ہیں. دیکھیے جی منافق مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر تاریخ منافقین کو میں بیان کر رہا ہوں. اس کو یہیں پر محفوظ کر لیں تاکہ پورے قرآن کے اندر منافقین کی تاریخ آپ کو یاد رہے. منافق یہ لفظ نفق سے بنا ہے. منافق کس سے بنا ہے؟ نفق. کس سے جی؟ نفق. اور نفق عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں جی؟ جو حج کر آئے ابھی وہ بتائیں. انہوں نے جگہ جگہ مکہ کے اندر نفق دیکھا ہوگا. سرنگ کو کہتے ہیں. نفق کس کو کہتے ہیں؟ نفق سلیمانیہ، وہاں لکھا ہوا تھا. حرم شریف سے بالکل ساتھ ایک روڈ جا رہا ہے، وہاں پر ایک سرنگ آ جاتی ہے، پہاڑ ہے، اس کو کھود کر اس کے اندر سے روڈ نکالا ہے، اس کو نفق سلیمانیہ. اور اس طرح بہت ساری نفق ہے. نفق نون فاقہ. نفق کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سرنگ کو کہتے ہیں. اور سرنگ کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کس کو کہتے ہیں یہ بھی تو بتاؤ. شاباش جلدی سے بتائیے بھائی. نفق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک طرف سے جانے کا راستہ اور دوسری طرف سے، صحیح ہے، وہ جو پہاڑ کو کھود کے بنایا ہے روڈ، تو وہ پہاڑ کو کھودنے کی کیا غرض تھی؟ ایک طرف سے ان آؤٹ جس کو کہتے ہیں آپ، ان آؤٹ، ایک طرف سے گھسنا اور دوسری طرف سے نکلنا. نفق کا معنی ہے سرنگ. سرنگ اس کو کہتے ہیں جہاں سے ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ. اس سے کیا بنا؟ نفاق. منافق اس سے کیا بنا؟ اس نفق سے منافق بنا. تو اب آپ کو خود بخود معنی سمجھ میں آ گیا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے السلام علیکم جا رہا ہوں، ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا. اس کا نام کیا بنا؟ منافق. سمجھ میں آ گیا؟ لغوی معنی یاد رکھیے گا. نفق منافق، یہ نفاق نفق سے ہے. اور نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں. اور سرنگ کی تعریف یہ ہے کہ سرنگ اس راستے کو کہا جاتا ہے جہاں سے ایک طرف سے گھسنے کا راستہ اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہو. یہ منافق بھی اسی معنی کے اعتبار سے اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے، اس لیے منافق ہیں. اب منافق یہ ہے منافق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محنت فرماتے رہے، 13 سال تک دعوت دیتے رہے. جن کے مقدر میں اللہ نے اسلام لکھا تھا مسلمان ہو گئے، جو رہ گئے سو رہ گئے. ہجرت کا حکم ہو گیا، حضور مدینہ منورہ تشریف لانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے وہاں پر بڑے 2 قبائل آباد تھے. ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. اوس اور خزرج یہ 2 بڑے قبائل تھے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے. اس کے علاوہ اور بھی قبائل تھے، بنو نذیر وغیرہ اور بھی تھے جو انہی کی اقسام بنتی ہیں. لیکن بڑے قبائل جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے. اوس اور خزرج والوں نے باہم آپس میں مشورہ کر مل کر اس بات کو طے کیا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین بنا ہے بعد میں، اس کو اپنی قوم کا بادشاہ بنا لیتے ہیں.
اور تاج پوشی عبداللہ ابن ابی کے سر پہ کرتے ہیں. یہ ان کا آپس میں پہلے سے طے شدہ پروگرام ہو چکا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آ گئے. اب جب حضور مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اسلام تو پہلے ہی مدینہ میں آ چکا تھا. حضور کے آنے سے تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اور اسلام کے تیزی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پھیلنے کی وجہ نبی کا ہجرت کر کے مدینہ آنا گویا کہ ترک وطن اسلام کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ. مکہ میں 13 سال رہے ہیں، چند لوگ مسلمان ہیں، لیکن مدینہ میں آئے ہیں، آتے ہی کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ہجرت بنی ہے جب نبی نے ترک وطن کیا ہے، ترک مال، ترک اولاد، ترک کاروبار، ترک دکانیں، ترک ساری چیزوں کا. ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ ہجرت کس چیز کا نام ہے جی؟ وطن چھوڑو، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، کاروبار چھوڑو، کنبہ قبیلہ چھوڑو، گھر چھوڑو، بار چھوڑو. اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ ہجرت. تو جب ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. اللہ پاک نے اس قربانی کو ذریعہ فرمایا اور مدینہ منورہ کے اندر تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. اب جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت بڑھنا شروع ہو گئی تو جناب اب حضور کی موجودگی کے اندر کسی کو کون بادشاہ بنا سکتا ہے؟ کسی کو سرداری مل سکتی ہے حضور کی موجودگی میں؟ تو اب ادھر اوس اور خزرج والوں نے تو عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانا طے کیا، اس کو بادشاہ بنائیں گے اور تاج پوشی اس کے سر پہ کی جائے گی. یہاں اسلام داخل ہوا مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اللہ نے شان و شوکت عطا کرنا شروع کری، اور اتنی شان و شوکت ملی کہ اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، اس کے اکثر مرد اور اکثر عورتیں داخل اسلام ہو کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. سارے کے سارے قبائل میں بڑے قبیلے، اس کے اکثر عورتیں اور اکثر بوڑھے اور اکثر مرد اوس اور خزرج والے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس سے اسلام کی شان و شوکت مدینہ میں بلند ہو گئی کہ یہ بڑے قبیلے تھے. اب جناب ان لوگوں نے جو عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور خود عبداللہ ابن ابی، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے تو اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو اب اسلام کی شان و شوکت کے ہونے کی وجہ سے کھل کر اسلام کی مخالفت ان کے بس کی بات نہ رہی. کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر کھلم کھلا حضور کی اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو قوم اور قبیلے سے بھی نکال دیے جائیں گے، اس لیے کہ قوم اور قبیلے کے اکثر لوگ نبی کے غلام بن چکے ہیں. وہ تو قوم ہی مارے گی، پھر پٹائی کہاں سے ہوگی؟ قوم کی طرف سے ہوگی. تو اب کھل کر اسلام کی مخالفت ممکن نہ رہی. تو جب کھل کر اسلام کی مخالفت ممکن نہ رہی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو قوم والے تو ہمارے کو قوم سے نکال دیں گے. نہ مخالفت کرنے کی پوزیشن ہے اور نہ اسلام کو ٹھکرانے کی پوزیشن کے اندر ہے، اور اسلام اندر سے گوارا نہیں ہے تو کیا شکل نکالیں جس سے ہماری بچت ہو جائے سرداری کی بھی، اور قوم کے اندر جو ہماری ممبرشپ ہے یہ بھی باقی رہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو جو قوت اور شان و شوکت مل رہی ہے اور اس سے ان کو جو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے. اس کی کیا شکل ہے؟ شیطان نے آ کے کہا کہ اندر سے وہی بنے رہو جو پہلے سے ہو، ظاہر کے اندر کلمہ پڑھ کر ان کی جماعت میں داخل ہو جاؤ. اس سے تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا کہ تمہارے کو اسلام کی جو شان و شوکت کی وجہ سے جو ان کو دنیاوی منافع مل رہے ہیں وہ سب تمہیں ملتے رہیں گے، اور قوم والے بھی تمہیں اپنی قوم سے نہیں نکالیں گے. اور کل کو کسی وقت کے اندر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شکست کھا گئے اور یہ اسلام دنیا سے مٹ گیا تو تمہاری سرداری اسی طرح سے باقی رہے گی، آ جائے گی لوٹ کر، تم دوبارہ سردار بنا دیے جاؤ گے. اس لیے قوم سے بگاڑنا حماقت ہے. لہذا اب یہ کرو کہ تم منافقانہ چال بازی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لو اور اندر سے کفر کو باقی رکھو. یہاں سے منافقت شروع ہوئی. نفاق جو پلا اور بڑا ہے اور اس کی جو بنیادی تاریخ ہے کہ منافق آئے کہاں سے دنیا کے اندر، یہ کہاں سے پیدا ہوئے، تو ان سب کا سردار کون بنا؟ عبداللہ ابن ابی. اس کا نام پڑا رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی.
رئیس المنافقین، اس نے اپنے قوم کے جوانوں کو آمادہ کیا کہ تم میرے ساتھ رہو اور ہم سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ہم اسلام کو ظاہراً قبول کر لیتے ہیں اور اندر سے ہم اپنی اسی چیز پر قائم رہتے ہیں تاکہ ہمارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ٹکرانا بھی نہ پڑے اور ان کو دنیاوی منافع جو مل رہے ہیں قوت اور شان و شوکت کے روز بروز بڑھنے کی وجہ سے اس میں بھی ہمارا پورا حصہ ہو اور ہم اپنے قبیلے کے اندر بھی قبیلے کی رکنیت کے ساتھ باقی اور بحال رہیں. کل کو جب اسلام مٹے گا تو پھر ہم دوبارہ اپنے ہی اس پر لوٹ جائیں گے جس کے اوپر ہم قائم ہیں. یہاں سے منافقوں کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اب جناب انہوں نے یہاں پر یہ شروع کیا اور یہ آ گئے اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے. اغراض فاسدہ کی وجہ سے دنیا کی حقیر اور ذلیل چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اس لیے اللہ کے ہاں ان کا اسلام معتبر نہیں ہوا اور کفر کی 5ویں قسم میں یہ داخل ہو گیا، وہ کفر نفاق ہے. اسلام کی شان و شوکت انہوں نے دیکھی لیکن دیکھنے کے بعد اسلام کو قبول کیا انہوں نے، کلمہ پڑھا، زبان سے اسلام لے آئے، لیکن دل سے چونکہ منافق نہیں تھے اس لیے زبان کا پڑھا ہوا کلمہ زبان سے جلدی سے سلپ ہو گیا اور نکل گیا. ایک طرف سے داخل ہوئے اور دوسری طرف سے حضور کی مجلس میں آئے، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھا حضور کی مجلس میں، اور جب حضور کی مجلس سے باہر گئے تو پھر کفر کے کفر پر، اسی کفر پر کیا ہو گئے؟ ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا. یہاں پر ان کا ذکر فرمایا اور ان کے خبائث اور خصائل بد کا ذکر اللہ نے 13 آیتوں میں فرمایا. اس کے اندر حضرات صحابہ کی جو توہین انہوں نے کی ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے اور بظاہراً 2 وجہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی یہاں پر ذکر فرمائی اور وہ 2 وجہوں میں ایک وجہ دھوکہ دہی ہے، جھوٹ اور کذب، اور دوسری بڑی وجہ توہین صحابہ. ان کے کافر ہونے کی دوسری بڑی وجہ کیا بنی؟ توہین صحابہ. تو اس سے یہاں پر قرآن نے اس بات کو، اس نقطے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ توہین صحابہ کفر ہے. توہین صحابہ اور توہین صحابہ یہ نفاق ہے. منافق کا کام ہے کہ وہ صحابہ پر کیا کرتا ہے؟ تبرہ کرتا ہے. تو منافقین کا پورا تذکرہ اور پورا حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے. تو ان آیات کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کیا جائے گا. آپ صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو آئندہ آ کر بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور حال یہ ہے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے اس کا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں ان کو زیادہ کر دیا، مرض ان کا اللہ نے بڑھا دیا. مرض سے مراد یہاں پر حسد کا مرض، کینہ کا مرض، نفاق کا مرض. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو بس بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو.
قالوا انما نحن مصلحون، تو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ نہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون، خبردار، انهم هم المفسدون، بے شک یہی فساد پھیلانے والے ہیں، مفسد ہیں، ولکن لا يشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور تک نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہاں سے توہین صحابہ ہے منافقین کی طرف سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے سب لوگ، جیسا کہ ایمان لائے سب لوگ یعنی صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ یعنی صحابہ کے متعلق ہے۔ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ایسے جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار کہ بے شک یہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن یہ جہالت کی وجہ سے اس کو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، ملاقات کرتے ہیں، جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں یعنی جلوت میں، احوال جلوت ہے، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس یعنی کفار کے پاس جب جاتے ہیں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، باقی ہم تو ہیں اصل میں تمہارے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ ان کو ان کے استہزاء کا، ان کے مذاق کا اللہ پاک ان کو سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، مد یمد کے معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا، دراز کرنا، پھیلانا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ طغیان کہتے ہیں نا سمندر میں کیا آ گئی؟ طغیانی، تو طغیانی کا معنی کیا؟ سمندر کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا، بے قابو ہو گیا، اپنی حد سے باہر آنے لگا۔ تو جب سمندر اپنی حد سے باہر جانے لگے تو کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں اللہ ان کو اور بڑھا رہا ہے تاکہ سخت سے سخت گرفت اللہ پاک ان کی کر سکے۔ یعمہون، اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، وہ یہی ہیں جنہوں نے مول لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یعنی انہوں نے گمراہی مول لے لی ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے کس کو قبول کر لیا؟ گمراہی کو قبول کر لیا۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے ان کو ذرہ برابر بھی نفع نہ دیا، انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی سوداگری نے، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، تو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری۔ وما هم كانوا مهتدین، اور یہ راہ پانے والے بھی نہیں ہیں، یہ راہ پانے والے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال ذکر کیے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کی دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ مثال نمبر اول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، یہاں تک مثال اول کا بیان ہے۔
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یہاں تک منافقین کی دوسری مثال کو ذکر کیا. یہ دو مثالیں دراصل منافقین کی آخر میں اللہ نے ذکر کر کے ان کے حال کو بالکل واضح کیا. اصل میں منافق حضور کے زمانے میں دو تھے. ایک تو وہ تھے جو بالکل پکے منافق تھے اور ان کی دشمنی اور ان کا جو کفر تھا اندر سے مکمل طور پر اتنا سخت تھا کہ ذرہ برابر بھی کبھی بھی پوری زندگی میں ان کا میلان اسلام کی طرف نہیں ہوا. بس پکے منافقوں کی کفر کے ساتھ آئے اور آ کر اسلام لے آئے، لیکن اندر سے ذرہ برابر بھی کبھی بھی رمق پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اتنی ہو رہی ہے اور یہ مذہب اتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے تو یار یہ مذہب بھی صحیح معلوم ہوتا ہے، کوشش کرو، دیکھو اس کو اور سمجھو اور پرکھو اس کو، شاید کہ یہی صحیح ہو اور ہم غلطی کے اوپر ہوں. ایسی کوئی بات بھی ایک مرتبہ ان کے دل میں موت تک پیدا نہیں ہوئی. اتنے زبردست قسم کے نفاق اور کفر پر قائم تھے. اور ایک طبقہ منافقین میں وہ تھا کہ جو اسلام لے آیا اندر سے ابھی تک کفر تھا، لیکن اسلام کی ترقیاں، صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد، نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھ کر ڈاما ڈول ہوتے تھے کہ نہیں یار ہم لوگ غلطی پر ہیں، نہیں یار ہم لوگ غلطی کے اوپر ہیں. اگر یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے تو دیکھو ان کو اتنی بڑی کامیابی نہ ملتی، ان کو اتنا عزت نہ ملتی، اسلام اس تیزی کے ساتھ نہ پھیلتا چلا جاتا، ہر آدمی ان کے آگے نہیں یار دیکھو میرے خیال میں اسلام صحیح لگ رہا ہے. اب یہ اندر سے تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے. تو دوسری منافقین کی قسم وہ تھی جو تردد کا شکار تھے، لیکن پھر اغراض دنیاوی، اغراض فاسدہ، دنیا کا لالچ، اس کا طمع، اس کی حرص ان کو پھر اسلام میں مخلصانہ طور پر داخل ہونے سے روک دیتی تھی. یہ دو قسمیں منافقین کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ نے اس رکوع کے آخر میں ان 4 آیتوں کے اندر انہی دو قسم کے منافقین کی 2 مثالیں ذکر کر کے ان کے پورے حال کو ذکر کر کر اللہ نے بتایا کہ یہ حال ہے منافقین کا. تو ان آیات کے اندر انشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا مواد ہے اور بڑی کام کی باتیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. صحابہ کی شان کو بھی اجاگر کیا ہے اور منافقین کے دغا کو اور ان کے فریب کو اور ان کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور منافقین کی پوری تفصیل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا تو کل آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. اس نومولود بچے کو بھی اللہ کی صحت عطا فرما اور جتنے بھی ہمارے ہسپتالوں میں مسلمان بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے یا اللہ جوان موجود ہیں یا اللہ تو سبھی کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ سبھی کو تو ہسپتالوں سے یا اللہ تو گھروں کی طرف عافیت کے ساتھ، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ لوٹنا نصیب فرما. اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے حاضرین مجلس میں جو بیمار ہوں اللہ تو ان کی بیماری کو اپنے خزانوں سے، اللہ اپنے فضل سے، اللہ اپنے امر سے تو دور فرما دے اور اللہ صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما دے. ہمارے گھروں میں مستورات اور بچے جو بیمار ہیں، بچیاں بیمار ہیں، اللہ تو ان کو بھی صحت کامل عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ العالمین اپنا خصوصی فضل فرما کر اللہ ہماری صحت و تندرستی کو اپنی دین کی خدمت میں اور دین کے لیے یا اللہ تو اور اپنی طاعت کے لیے اللہ تو اس کو قبول اور منظور فرما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.